بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاکستان کی انڈسٹری اس وقت مشکل ترین حالات میں سے گزر رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بڑی رسپانسیبل سچویشن ہے، اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں سٹیل بھی ایک انڈسٹری ہے جو شامل ہے۔ اب سٹیل ایک بڑی پیوٹل انڈسٹری سمجھی جاتی ہے۔ لوگ قوموں کی ترقی کو سٹیل کنزمپشن سے دیکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب 3 گارجس ڈیم بن رہا تھا تو دنیا میں کہتے تھے کہ سٹیل اس لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ ساری دنیا سے چائنا سٹیل منگا کے کنزیوم کرتا ہے، ڈیم بنا دیتا ہے۔ آپ کوئی بڑا انفراسٹرکچر دیکھیں جو کہ روڈ سائڈ پہ یا کوئی اسی طرح کا سٹیل کے اس میں جال بچھے ہوتے ہیں، تو سٹیل بارز تو اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 انڈسٹریز ہوتی ہیں، لیکن دیٹ ہینگز آن 2 تھنگس، سیمنٹ اینڈ سٹیل۔ تو سٹیل انڈسٹری بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کولیپس ہو رہی ہے تو شاید یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، بٹ یہ ضرور ہے کہ 30-40% کیپیسٹی پہ مجبور ہو گئی ہے رن کرنے کے، وچ از ناٹ ایون بریک ایون۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈسٹری جو ہے وہ پارشلی کلوز ہے، ایک ایک کلو کر کے، ایک ایک پاؤنڈ کر کے موت واقع ہو رہی ہے اس انڈسٹری کی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے کہ پہلے ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جس نے بڑا ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ پہلے جو آئرن سٹیل جسے فیرس کہتے ہیں ہم، وہ دھات ہے، لویا جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے اب ایلومینیم اور کاپر کی طرف بھی ہے۔ ابھی مجھے پتہ لگا کہ $400 ملین کا صرف ایک چائنا کا آرڈر تھا کاپر کا جو انہوں نے دیا، اور اس کے انگٹ بنا کے یہاں سے جائیں گے۔ اور اب یہ وہ ڈائیورسیفائی تو ظاہر ہے دکان پہ نیا مال وہی رکھے گا جو دکان کھلی رہے گی۔ جس دکان نے چلنا ہی نہیں، بند ہی ہو جانا ہے، تو یہ اپرچونٹیز بھی ہیں۔ اس کی 2 بڑی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو اوور آل اکنامک میلیز، اور دوسرا پالیسی، جس میں سب سے بڑی پالیسی ہے 24% انٹرسٹ ریٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیل انڈسٹری کو کافی حد تک ریپرزینٹ کرنے والے ایک شخص، مسٹر واجد بخاری، سیکرٹری جنرل پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز۔ واجد صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ایڈ آن کریں مشکلات اپنی اور سچویشنل بتائیں، پھر ہم آگے اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اسٹیل سیکٹر کے بارے میں آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکوں۔ دیکھیے، اسٹیل جو ہے، جیسے آپ نے بھی بالکل رائٹلی سیڈ کہ اسٹیل کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون ہے، اور اگر اسٹیل جب بکتا ہے، اسٹیل بنتا ہے، تو اسٹیل سے 45 سے زیادہ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، گورنمنٹ کو سینکڑوں بلین روپیز کا ریونیو ملتا ہے۔ سو انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری از این امپورٹنٹ انڈسٹری فار اینی کنٹری، فار دا اکانومی آف اینی کنٹری۔ پاکستان میں جو ہمارا سیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک کا، ہمارے اسٹیل سیکٹر کا، وہ فل پوٹینشیل ہم آج تک اچیو نہیں کر سکے۔ اس کی کئی فیکٹرز ہیں۔ ایک تو ہمارے ایک اکانومی بھی ہماری بائی اینڈ لارج ویک رہی ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں، وہ اس لیول کی نہیں ہوئی، آئی وڈ سے۔ اگر ہم گلوبلی کمپیئر کریں، جس میں ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں پر کیپیٹا کنزمپشن جو کہ 250-300 kg پر پرسن ہے، پاکستان میں یہ اٹ ہاورز اراؤنڈ 40-45، ابھی اس سے بھی نیچے آئی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری ویک اکانومی کی وجہ سے ہسٹوریکل اسپیکنگ اسٹیل کی کنزمپشن ہماری کم ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایک لیک آف پراپر پالیسیز، لیک آف ایک جو ہے نا، ایک پریڈکٹیبل روڈ میپ وز وی جو ٹیرفس ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اس کی ایبسنس کی وجہ سے یہ دیز آر
دی امپورٹنٹ فیکٹر جس کی وجہ سے یہ سیکٹر ہمارا اتنا گرو نہیں کر سکا، اپنے پوٹینشیل کے مطابق نہیں گرو کر سکا، بلکہ آج اگر 2023 میں دیکھوں تو ہماری ٹوٹل جو اس وقت اگر ہم لانگ سٹیل کو، راؤنڈ سٹیل کو، فلیٹ سب کو ملا جلا کے دیکھیں تو ہماری کنزمپشن 11-12-13 ملین ٹنز بنتی ہے، جس میں فلیٹ بہت سارا ان کا چادر بند زیادہ وہ امپورٹ ہوتا ہے، لانگ ہم زیادہ خود پروڈیوس کرتے ہیں، را مٹیریل اسکریپ آتا ہے اور وہ سارا ہم جو ہے وہ لوکلی ہم اس کو کنزیوم بھی کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں اپنے ملک کا ویتنام کے ساتھ آپ لے لیں، آج سے 20 سال پہلے ویتنام کی پروڈکشن اور ہماری ملتی جلتی تھی، تقریباً 5 ملین ٹن کے قریب، مے بی 4-5 ملین ٹن، لٹل بٹ لیس اور مور پاکستان کی تھی، اسی کے لگ بھگ اس وقت ویتنام کی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سالوں میں ویتنام نے اپنے اسٹیل سیکٹر کو ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن لیا آج۔ ان کی اوور آل اکانومی میں تو بڑی نا، مطلب ان کی 300 بلین تو ایکسپورٹس ہیں۔ جی بالکل 300 بلین ہے، اور آج ویتنام جو ہے جو 20 سال کے اندر 61 ملین ٹن ان کی ٹوٹل پروڈکشن ہے، اور جس میں سے ایٹ لیسٹ 10-15 ملین ٹن وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اگر اتنے برے حالات ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے مال بک نہیں رہا اور سب کچھ جو ہم نے ابھی بات کی، تو اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایران سے اسٹیل آ رہی ہے، اسمگل ہو۔ دیکھیے اسمگلنگ کا یہ ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں انرجی جو ہے دنیا کی سب سے کم جو قیمت ہے انرجی کی وہ ایران میں ہے، اور اسٹیل پروڈیوس کرنے میں انرجی از دی سیکنڈ میجر را مٹیریل آفٹر اسکریپ، دی سیکنڈ میجر ان پٹ از آف انرجی۔ سو ایران میں دنیا کی سب سے کم ایک تو کاسٹ ہے انرجی کی، اور وہاں سے جو اسمگل ہو کے آ رہا ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو وہ ایک مثلاً ایک ٹرالا اگر اس کا کچھ 150 ٹن 140 ٹن کا ایک ٹرالا ہے، اس کو ڈکلیئر آپ 40 ٹن اس کی جی ڈی بنتی ہے، اور ایک ٹرالے کے آپ نے کچھ تھوڑے بہت پیسے دیے گورنمنٹ کو اور اس کے ساتھ 3-4 ٹرالے پیچھے سے نکال لیے، تو وہ بیسیکلی تو جتنا آ رہا ہے وہ ایک طرح سے نان ٹیکس پیڈ اسٹیل ہے جو ایران سے پاکستان میں آ رہا ہے، بلوچستان میں ہے، ایون کے پی میں کچھ ایریاز ہیں وہ بھی افغانستان کے راستے آ رہا ہے۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو ٹیکسز ہیں وہ نان ٹیکس پیڈ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے پھر جب وہ اس طرح ہوگا تو اس کی اور لوکل جو پورے ٹیکسز پے کر کے پاکستان کے اندر سیلز ٹیکس، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں جو ٹیکس ہے، جو کارپوریٹ ٹیکس ہے، اٹ از ہائیسٹ آئی وڈ سے among the peers۔ امانگ دی ہمارے ریجنلی تو ہے ہی ہے، گلوبلی بھی ایک سب سے زیادہ ٹیکسز میرے خیال سے 33% اور سو، مور دین اس سے زیادہ ہے جو پاکستان میں ٹیکسز ہیں۔ اس کا اب کیا کیا جائے؟ مطلب آگے تو دیکھیں یہ سچویشن وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انرشیا ہے جس میں چل رہا ہے پالیسی کا، آپ کا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ چلنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ابھی بھی جو مانیٹری پالیسی آئی ہے وہ ٹیکس کو مینٹین رکھا گیا، آگے نہیں بھی بڑھایا گیا، تو اس کا نیچے سکیل ڈاؤن ہونے کے چانسز تو نظر نہیں آتے اگلے کچھ عرصے میں۔ تو ورکنگ کیپٹل جو انڈسٹری یوز کرتی ہے، ظاہر ہے اس کی کاسٹ بڑی بڑھ جاتی ہے، 24%۔ آپ نے اگر 1 لاکھ روپیہ لیا ہے یا اگر 1 کروڑ روپیہ یوز کیا ہے انڈسٹری نے، یا 1 ارب روپیہ کریڈٹ لیا ہے، تو اس میں سے 24 نہیں 25-26 اوور اینڈ ابو، وہ اگر آپ وہ کائبر پلس ڈال لیں اور وہ سارا بینک کا بھی اسپریڈ وہ سارا، تو آگے کیا روڈ میپ ہے؟ انڈسٹری کس طرح کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح چلے، ڈائیورسیفائی کرے، ایکسپورٹ کرے، کیا کرے؟ دیکھیے اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اسٹیل سیکٹر اور باقی انڈسٹریز بھی ایک مشکل ترین حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ فوری طور پہ اس میں
ریزالو نہیں ہونے والی. کہیں کہ امیجیٹلی IMF کا ڈیل ہو گیا ہے تو IMF نہیں تو ٹیکس بڑھوائے ہوئے ہیں ہاں جی انہوں نے بڑھائے ہوئے ہیں تاکہ انفلیشن رکی رہے, سول انریسٹ نہ ہو, وہ یہ کہتے ہیں. جی ہاں. تو ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کافی عرصے تک یہ سچویشن جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے, اور ان حالات میں میں یہ کہوں گا کہ جو انڈسٹری سروائیو کر جائے گی وہ ایک انڈسٹری کی اچیومنٹ ہوگی. اگر آپ ان حالات میں اتنا زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہے وچ از دا ہائیسٹ, اگر ہم پچھلی اپنی ریسنٹ ہسٹری لیں تو شاید ہی کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ پہلے ہوگا, ورنہ اٹ از دا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ. اور اسٹیل سیکٹر کا یہ ہے کہ اٹ از اے ہائیلی لیوریج سیکٹر. اس میں لونز وغیرہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑے لونز لے کے تو چل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑی جو تھریٹ ہے اس وقت وہ تو یہ جو شرح سود جو آسمان کو جو باتیں کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اگر پر ٹن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کاسٹ آ رہی ہے پر ٹن, جو صرف بینک کو پیسے جاتے ہیں, وہ ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ انڈسٹریز میرے خیال سے 10 سے 20 ہزار روپے پر ٹن جو صرف سود کے اوپر جو انڈسٹری دیتی ہے وہ اس کو. حکومت سے بات چیت ظاہر ہے آپ کرتے ہیں, بینک تو بے شک ساورن ہو, اسٹیٹ بینک وغیرہ جو ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ان کی وہ مینٹین بھی کرتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے مانیٹری پالیسی میں, بٹ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کی بات چیت نہیں ہوتی اس سلسلے میں؟ دیکھیے ہم گورنمنٹ کو کانسٹنٹلی انگیج کرتے ہیں, اور ہر لحاظ سے ہماری ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بیسک انڈسٹری ہے, اسٹیل ایک بیسک انڈسٹری ہے. آپ نے سوئی بھی بنانی ہے, کچھ بھی کام کرنا ہے اس میں اسٹیل یوز اس کا لازمی ہے. تو ہم نہ صرف جو ابھی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے بلکہ ہم اس سے پہلے کی تمام گورنمنٹس کو ہم نے انگیج کیا ہے, اور ہم نے آلویز انہیں کہا ہے کہ آپ اس میں گورنمنٹ اس میں پراپر پالیسی اس کے لیے دے, اور اسٹیل کے لیے جو ہے آپ فار ایگزامپل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاور از دی سیکنڈ میجر کاسٹ فیکٹر. اب دیکھیں ہم لوگ ایک طرف تو سینکڑوں بلین جو روپے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ IPPUs کو کیپیسٹی کے مد میں ہم ان کو دے دیتے ہیں بغیر یوز کیے ہوئے. ہماری آپ دیکھیں پالیسیز کی کمزوری دیکھیں کہ کیا ہم وہی جو بجلی جو ہم بغیر یوز کیے ان کو دے دیتے ہیں. اگر آپ اسٹیل سیکٹر جو کہ تمام انڈسٹریز میں سے میجر پاور کنزیومر ہے, آپ اگر وہی بجلی ان کو کم ریٹس پہ دیتے ہیں تو اسٹیل کی قیمت کمی ہوگی. اس میں ایک عام آدمی جو گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ اسٹیل اس کو اس کم ریٹ پہ مل سکتا ہے. بجلی کا تو جی دیکھیں بالکل ہم سے ساتھ دہلی ہم سے کتنا ہے, انہوں نے بجلی مفت کر دی, 300 یونٹ تک کوئی بل نہیں آئے گا, اور انڈسٹری کے لیے بھی مفت, بالکل مفت. انہوں نے کہا ہے جو اس مفت ہونے کی وجہ سے انڈسٹری ریونیو ارن کرے گی اس میں سے ہم پے کر سکتے ہیں. دے آر ڈوئنگ اٹ. طاہر صاحب پاکستان میں جو بجلی کی قیمت ہے ویتنام سے 55% ہمارے پر یونٹ پرائس زیادہ ہے, بنگلہ دیش سے 45% پر یونٹ ہماری کاسٹ زیادہ ہے, اور انڈیا سے 25% ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہے. تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ کس نے پیسے پے کرنے ہیں؟ اینڈ کنزیومر سے یہ پیسے آئیں گے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جب پرائس یہ اس طرح سے زیادہ آئے گی, آپ کی ان پٹ کی کاسٹ زیادہ ہے, پرائس زیادہ آئے گی تو ڈیمانڈ آپ کی سپریس ہوگی. تو اٹس اے ویری کاؤنٹر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے, مطلب حکومت کیا کرے؟ کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ یہ ساری ڈیمانڈز جو ہیں وہ حکومت سے کیا کرے, دیکھیے پالیسی میں کیا کرے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم گورنمنٹ کی بہت سی لمیٹیشن ہے, اور شاید ہم نہیں اس کو چھوڑیں, آپ لمیٹیشنز کو چھوڑیں, گورنمنٹ کیا کرے. اگر گورنمنٹ اس میں 3-4 ایسے میجرز لیتی ہے تو اس سے بھی اس انڈسٹری کو کافی ریلیف مل سکتی ہے. نمبر ون ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سی ایسی انڈسٹری ہے جو کہ اسٹیل ٹیکس جو ہے وہ نہیں پے کرتے, ٹیکس کی چوری کرتے ہیں. آپ اس میں ان تمام سے تھرو افیکٹو
FBR کی افیکٹونیس سے اس میں آپ تمام سے برابر ٹیکس لیں اور اس سے ایک آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، نمبر 1. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے ملک میں بہت سی ایسی انڈسٹری ہے جو سیلز ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ اسمگلنگ کو کرب کرتے ہیں تو اسمگلنگ سے بھی آپ کا، جیسے کہ ہمارے فگر ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ ٹن اسٹیل اینولی اسمگل ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس سے نہ صرف گورنمنٹ کا ریونیو ضائع نقصان ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ نان ٹیکس پیڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا لوکل ٹیکس پیڈ جو ہے اس کی بجائے وہ نان ٹیکس پیڈ جب آتا ہے، ایک تو اس کی وجہ سے بلوچستان میں ساری انڈسٹری بند ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی ملک اپنی جو انڈسٹری ہے وہ ایک طرح سے تباہی کی طرف بڑھ گئی. آپ اسمگلنگ کو کرب کریں، فیئر ٹیکسیشن ہو، تمام سے ٹیکس برابر کر لیا جائے. کچھ ایریاز میں گورنمنٹ نے، جیسے کہ فاٹا پاٹا میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ویئر ایز ہماری سمپتھیز ہیں وہاں فاٹا پاٹا کے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو کافی مشکل حالات لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن اس کو بھی جو گورنمنٹ نے ایک جو ٹیکس کی پچھلے 5 سالوں سے کنسیشن دی اور اس بجٹ میں 1 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس کا بڑے پیمانے پہ مس یوزیج کیا گیا. ظاہر ہے، اور اس میں چند لوگ تار میں جیسے تھا، فاٹا پاٹا میں زیادہ اس میں ہے، فاٹا پاٹا کے ایریا میں انڈسٹری ہے، اور اس سے چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا لیکن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اور اس میں گورنمنٹ کا ریونیو. تو یہ میئرز اگر گورنمنٹ لیتی ہے، اسی طریقے سے اگر پاور جو ہے آگے امیجیٹ نہیں، آگے چل کے یہی جو کیپیسٹی کا آپ پے کرتے ہیں، یا آپ وہی اسٹیل سیکٹر کو آپ کم ریٹ پہ، اور پھر پیک آورز کے بجائے جو رات کے ٹائم پہ ہے جب ایک آئیڈل اس وقت بجلی یوز نہیں ہو رہی ہوتی، آپ اس وقت کم ریٹ پہ دیں، منیمم ریٹس پہ دیں، تو آپ کی ایک تو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. بڑا جو آپ نے باتیں کیں، یہ تو وہ 9 من تیل والی بات ہے کہ 9 من تیل آئے گیا تو پھر رضا نہ چاہیے. تو یہ تو بڑا مشکل آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے، اگر میں اس کو سمرائز کروں کہ گورنمنٹ ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی FBR کو ریفارم کرے، تو وہ تو نہیں ہو سکا آج تک. وہ شاہد حسن رپورٹ ہے، دوسرا ہے آج تک ویٹ نہیں لگ سکا، اور جو ٹیکس کی میکسیمم چوری ہے وہ ریٹیلر اور ٹریڈر کرتے ہیں، انہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے، اور وہ اٹس ناٹ پاسبل. تو مشکل لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ہو سکیں. تو لیکن انڈسٹری میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 2-4 سال کا وہ جو ایک ٹرف ہے اس کو برداشت کر سکے. دیکھیے، میں آپ کی توجہ ایک اور سائڈ پہ بھی لانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسٹیل سیکٹر جو ہے وہ ایک ڈائیورسیفیکیشن کے پروسیس میں بھی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور بہت سارے جو ہمارے موجودہ پلیئر ہیں وہ کاپر اور ایلومینیم جو ہے اس کے چائنا میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کاپر انگٹس کی اور ایلومینیم انگٹس کی، اور بہت ساری آلریڈی پچھلے تقریباً 2-3 سالوں میں یہ سیکٹر جو ہے، جو کہ نان فیرس سائڈ جو ہے، وہ تقریباً فیرس اینڈ نان فیرس دونوں کا میں کہوں گا، تقریباً $1 بلین کی ایکسپورٹس یہ سیکٹر اس نے شروع کر دی ہے، اور یہی سیکٹر ہے جو کہ ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر یہ سیکٹر سروائیو کرے گا، اگر یہ سیکٹر یہ بیڈ پیچ کو اگر گزار لیتا ہے اور سائملٹینیسلی ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ایک تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل جائے گی. پھر یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹس، جیسے میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 1 سال میں صرف یہ جو کاپر کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان سے چائنا، تقریباً $400 ملین کی صرف پچھلے سال میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو $1 بلین ہے یہ پچھلے 3-4 سالوں میں سارا ہوا ہے، اور اس کی آگے بہت ایک اسکوپ ہے. تو اگر یہ انڈسٹری اس کو تھوڑا سا ان ون وے اور دا ادر ایک اگر اسے بریدنگ سپیس تھوڑی سی ملتی ہے، یہ سروائیو کرتی ہے، تو اٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم این ایکسپورٹنگ سیکٹر. اور آج بھی یہ ہمارا سیکٹر جو ہے اٹ از دی 6th لارجسٹ ایکسپورٹنگ سیکٹر. چلیں جی، اللہ کرے ٹھیک ہو. اور
ایک سیکٹر جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کا بالکل ختم ہو جانا ایک بڑا المیہ ہو سکتا ہے اکانومی کے لیے. بات یہ ہے کہ اسٹیل باقی سیکٹروں کی طرح یہ بھی مشکلات کا ہے, اور اصل میں جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ پالیسی کا ایشو ہے, کنسسٹنسی. اور پالیسی کا بھی, اور پالیسی میں کنٹینیوٹی کا بھی, کیونکہ جو بزنس میں انویسٹ کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ اگلے 2 سال 3 سال کے بعد جو انویسٹمنٹ پہ ریٹرن ہے وہ کس طرح کے, اس پہ کوئی فزیبلٹی بیلنس شیٹ پریپیئر ہی نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر پالیسی میں 2 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ کم از کم اسٹیل کے لحاظ سے لگتا ہے. ایک تو امپورٹ رجیم کو کہ باہر سے آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا, جو اسمگلنگ ہے جیسے ایران سے, اور دوسرا ٹیکسیشن پالیسی ہے انکلوڈنگ دا انٹرسٹ ریٹ. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, ایف پی آر کو ریفارم کرنے سے. اسمگلنگ بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایف پی آر سے ہے, کیونکہ کسٹم کا کوئی بندہ تو ہوتا ہوگا جو ہی مائٹ لک دی ادر وے, اور وہ چیز گزر کے آ رہی ہے یا کوئی پیسے پکڑا ہے وہاں پہ کچھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اللہ کرے یہ ریفارم ہو. مشکل لگتا ہے لیکن لیٹس ہوپ فار دیٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.